یہ بہت بڑی سعادت ہے جو درود پاک کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یہ آپ کے گاؤں کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے گاؤں کا یہ فرد جو ہے پوری دنیا میں جو منہاج قرآن کے تحت درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی نگرانی اس فرد کے ذمہ ہے۔ اور اس وقت جو گوشت درود ہے مرکز پر وہ اس کا اور پوری دنیا میں جو حلقات درود و فکر جیسے آپ کی مسجد میں بھی اقرا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جتنے بھی حلقات درود و فکر ہو رہے ہیں اللہ کی توفیق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے اللہ پاک نے اپنی توفیق سے اپنے فضل سے اس کا سربراہ ہو کے بنایا۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، آپ کی دعاؤں سے سارا کچھ یہ ہوا ہے۔ دوسری بات جو شخصیت کا نام دیا لوگوں کا ایک قیمت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو انہوں نے واقعہ سنایا جن کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں، اور ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم پرانے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ کیا درود پاک اب نہیں ہے؟ کیا وہ اثر جو امام بصیری کو ملا، وہ اجر جو علامہ اقبال کو ملا، کیا اس وقت کی کوئی شخصیات ہیں جن کو وہ اثر اور وہ اجر مل رہا ہے؟ تو ہاں میری نظر میں ہے، میری نظر میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری، حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ بہت سارے اولیاء کرام جن میں پیر برکت علی لدھانوی صاحب آپ سب جانتے ہیں جو جن کا گزارے اقدس مغربی میں ہے اسلام آباد میں، اور پھر پیر غلام رسول خاکی صاحب، یہ بھی نام سنا ہوگا آپ نے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ڈاکٹر طاہر قادری کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے حضور کی کچہری میں، جب ہم کچہری میں جاتے ہیں تو یہ حضوری میں وہاں موجود ہوتے ہیں اور ہمیں جو کچھ ملنا ہوتا ہے دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے، ہم واپس آ جاتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا ڈاکٹر طاہر قادری کتنی دیر تک ادھر رہتے ہیں کہ اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں رہتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی ان کی، یہ بات مجھے پتا ہے بہت سارے نہیں مانیں گے، بہت سارے مانیں گے، لیکن میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ملے اور آپ دیکھیں۔ جو علامہ صاحب نے گوشہ درود کی بات کی، یہ گوشہ درود ایسے ویسے جگہ نہیں بنی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انعام ملا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں آنا، اگر کوئی چاہتا ہے بغیر ازمائش کے خالص دل کر کے اور اپنا من، اپنا ذہن، اپنا دل خلوص کے ساتھ صرف یہ نیت کر لیں کہ میں وہاں جا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں جانے لگا ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں پیش ہونے لگا ہوں، یہ کہہ کر 10 دن گوشہ نشین بن جائے، اور جب گوشہ نشین بن جائے 10 دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری پیش ہو، حضوری نصیب ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں میں نے کی کہ جو آپ نے بس کہانی سے آگے چلے گئے شاہ صاحب، یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہ میں بھی علامہ اقبال کی طرح، امام بصیری کی طرح میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں جاؤں، کیونکہ حضور سید شیخ الاسلام نے جب گوشہ درود نصیب ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی دعا کی، ایک ہی طلب کی، عرض کی یا رسول اللہ یہ تو گوشہ درود بن گیا ہے، اب جو بھی یہاں آئے اور 10 دن گوشہ نشین ہو جائے اور اس وقت آپ صرف اپنی حضوری نصیب فرما دیا کریں۔ بس مجھے اتنا چاہیے کہ جو بھی میرا کارکن، جو بھی آپ کی امت کا کوئی بھی فرد وہاں آ جائے، خلوص دل سے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھ کر سامنے 24 گھنٹے جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ وہاں درود پاک پڑھے۔ 10 دنوں میں کوئی ایسا دن آ جاتا ہے، کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ وہ بندہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل کرنا تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہاں آئیں 10 دن کے لیے گوشہ نشین ہو تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کیسے ہے۔
بول شکریہ.